اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ آیاتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ بہت آرزوئیں کریں گے کافر، کاش مسلمان ہوتے اور انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید دیں، انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جاننا چاہتے ہیں، اور جو بستیاں ہم نے ہلاک کیں اس کا ایک جانا ہونا ناشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے، اور بولے کہ آئے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم سچے ہو ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور وہ اتاریں تو انہیں مہلت نہ ملے۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ بند دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ اور ہم نے زمین میں پھیلائی اور اس میں لنگر پہاڑ ڈالے، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانہ نہ ہو، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجیں بادلوں کو بارو کرنے والیاں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں، اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم سے پیچھے رہے، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجھی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بدبو دار گاڑھا تھا، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجھی ہوئی مٹی سے، جو بدبو دار سیاہ گارے سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے والوں کو ساتھ نہ مانا۔
فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں، جیسے تو نے بجھی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبود گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، کہا تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا ان میں سے ہے جن کو اس سے معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے۔ بولا اے رب میرے، قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ فائدہ قابو نہیں، سو ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، بے شک در والے باغوں اور چشموں میں ہیں، اور ان میں داخل ہوں سلامتی کے ساتھ امن میں۔ اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے اور آپس میں بھلائی ہے، تختوں پر روبرو بیٹھے نہ اٹھیں، ان میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ ان میں سے نکالے جائیں۔ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا ہی عذاب درناک عذاب ہے۔ اور انہیں احوال سنو ابراہیم کے مہمانوں کے، جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام، کہا ہمیں تو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا؟ اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کہاں ہے پر بشارت دیتے ہو؟ کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی ہے جو گمراہ ہے۔ کہا پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتوں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والوں ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے، کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو۔ کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر بیٹھ جائیے، اور آپ ان کے پیچھے چلے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیں۔ ہم نے اس سے اس حکم کا فیصلہ سنایا کہ صبح ہوتے ہی کافروں کی جڑ کاٹ جائے گی، اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے فضیحت رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟